السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں دوسرے پارے کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ اس پارے کا نام سیقول ہے، دوسرا پارہ ہے، یہ بھی سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم قضیے کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے لیے جو قبلہ بنایا تھا وہ بیت المقدس تھا، جیسا کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد بھی تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ بیت المقدس سے سارے نبیوں کا قبلہ تھا۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ واقع اسراء و معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیے تھے مسجد اقصیٰ میں، تو اس موقع پر تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جمع فرمایا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت فرمائی تھی۔ تو یہ قبلہ بدلا کیوں، چینج کیوں ہوا، اس کی حکمت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں آپ جانتے ہیں نماز میں صحابہ اکرام تھے، تو اس وقت قبلہ بدلا تو نبی بھی بدل گئے، صحابہ بھی بدل گئے۔ صحابہ نے اور یہ نہیں کہا اگلی نماز سے بدل لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے، اے مومنو دیکھو، اگر تم صحابہ جیسا جذبہ اطاعت پیدا کرو گے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے اور صحابہ میں کیا فرق معلوم جانتے ہیں؟ صحابہ اکرام جیسے ہی اللہ کے نبی حکم دیتے فوراً مان لیتے، بلکہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا، وہ مسجد میں داخل بھی نہیں ہو وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو۔ حضرات صحابہ اکرام ویسے ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، ویسا جذبہ اطاعت تھا۔ اور اسی صورت میں شراب کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جب شراب حرام ہوئی، حضرات صحابہ اکرام نے شراب کی بوتلیں اور شراب جن جن چیزوں میں رکھی ہوئی تھی ان کو ایسے بہایا، مدینے میں سیرت کی روایتوں میں آتا ہے کہ پانی کی طرح ماشاءاللہ بہنے لگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو مسئلہ آتا ہے اس بارے میں ہم بہت اختلاف کرتے ہیں۔ مثلاً ایسے ہے، سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب ہے تو کیا کرتے ہیں، سحری میں 10 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے افطار میں ہم دیکھتے ہیں افطار میں جلدی کرو بولے تو سورج کے غروب ہونے کے 10 منٹ بعد اعلان ہوتا ہے۔ یہ خود ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج ہم اطاعت کرو بولے تو کیا کیا ہیلے کرتے دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے عقل کا استعمال، اللہ کے نبی بولے تو کیسے ہوتا وہ، ایک۔ دوسرا یہ ہے انسان سوچتا کیا اگر میں رسول اللہ کی نافرمانی کرے تو کیا ہوگا۔ ہم آپ کے سامنے ایک مثال دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی ایک ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو کیا بولا، نہیں ہوتا، ایسے ہی بولا جیسے آج کل بولتے ہیں، ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں ہم یہ ہاتھ سے پیتے رہتے ہیں، بولے اپنا دیکھو، ہمیں بات دیکھ کے پی لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر بد دعا فرمائی۔ وہ بد دعا کیا تھی، اے اللہ اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جانا۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا، زندگی بھر اس کا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا تھا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو بولے تو عقل کا غلط استعمال نہیں کرنا، انجام کیا ہوتا وہ بھی نہیں سوچنا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں آج کا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو بولے تو یہ دشمنان اسلام کی طرف سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیسے، مثلا لوگ کیا کیا بولتے ہیں، دیکھو مثلا اگر یہ کہا گیا، مثال عام طور پر میں دیتا ہوں کہ مکھی اگر ڈوب گئی تو ڈبا کے نکالو، سائنس بولتی ہے اس کو بھی پھینک دو، مکھی بھی کو پھینک دو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم دشمنان اسلام کے شکوک و شبہات
خرافات میں آ کر نعوذ باللہ اسے چھوڑ دے رہے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا آج کی پرفتن دنیا میں اگر ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے فتنے سے، بدعت و خرافات سے بچانا چاہتے ہیں، صحابہ جیسا جذبہ اطاعت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ سن لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی فیصلہ آتا اس پر اعتراض کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں مکے میں اللہ کے نبی کو 13 سال رکھا تھا، مدینے میں آپ 10 سال کیوں تھے؟ یہ سب سوال کرنے کا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس صورت میں دوسرے پارے میں یہ بھی بتایا کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بیلنس والی امت بنایا ہے۔ اب دیکھیں گے اس سے پہلے اہل کتاب سحری نہیں کرتے، روزہ رکھتے تھے۔ ہماری امت میں سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، اور سحری میں تاخیر کر کے افطار میں جلدی بھی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کے دوسرے پارے کے شروع کا جو صفحہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کے احترام کے بارے میں 2 باتیں بتائیں۔ اب قبلہ ہے، جہاں آپ بیٹھے وہ قبلہ ہے، اب قبلے کا احترام کرنا چاہیے۔ اب قبلے کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ قبلے کا احترام یہ ہے جب ہم قضائے حاجت کو بیٹھیں اس کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا، پیٹ بھی نہیں کرنا۔ اب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیسا قبلے کی طرف تھوکنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قبلے کی طرف تھوکے گا وہ تھوک قیامت کے دن اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں آپ آٹو میں جا رہا، آٹو والا پان کھا رہا، یوں ہی تھوک ڈال رہا، غلط ہے یہ۔ لہٰذا قبلے کا احترام کرو۔ اور ہمارے معاشرے میں قبلے کی طرف پیر کرنے کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ برا سمجھتے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عرب دنیا میں چلے گئے تو وہاں کا عرف الگ ہے، وہاں پیر کرتے بھی کیا بھی نہیں بولتے، لیکن یہاں پیر کرے تو چونکہ برا سمجھتے، لہٰذا اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اور قبلہ اتنا محترم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو بتا کر ایک دن کہا اے کعبۃ اللہ، اللہ کے پاس تیری حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی جان اللہ کے پاس تیرے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نماز میں اگر شیطان آیا نماز تو کیا کرتے؟ دائیں طرف تھوکنے سے منع کیا گیا، بائیں طرف تھوکو اور وہ بھی مٹی کے نیچے اس کو دبا دو۔ اب مٹی نہیں ہے، یہاں جو ہے سنگ مرمر بھی حاضر ہے، کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے بتایا اگر نماز میں اگر شیطان جو ہے ورغلاتا ہے، توجہ ہٹاتا ہے، تھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تھوکنا تھوک نیچے نہ پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ تھوکنے کا جو مطلب ہے، مثال طور پر نماز پڑھتے رہے بلغم آ گیا، ایسے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جیب میں کپڑا رکھتے تھے، بلغم آ جاتا، تھوک آ جاتا، اس کو لے کر تھوک کر اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے۔ آج کا کوئی بھی آدمی کیا تو لوگ اسے برا سمجھتے۔ آپ کو ہدایت دیتے ہم نماز کو آئے تو ٹیشو یا دستی اپنے جیب میں رکھ کر آؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھینکے تو ناک سب یہاں آ جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا، بلکہ اس کو پوچھ کے اپنے جیب میں رکھ لینا، بعد میں جا کے مکمل طور پر سدھار لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کہا اے مومنو تم جو ہے نماز سے مدد لو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز سے مدد لینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز کا سہارا لیتے۔ ہمارے پاس یہ مصیبتیں آتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں مصیبتوں میں؟ کبھی کسی ولی کو پکارتے ہیں، اگر بچہ نہیں ہوا تو کسی درگاہ کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی پیر کے پاس۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو مصیبتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ مصیبت میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں وہ لوگ کہیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا اور اس کا اتنا اجر ہے بلکہ معلوم ہوتا تو ہم زیادہ مکمل طور پر اس پر جو ہے صبر کر لیتے۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ سلف کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر یہ دنیا میں مصیبتیں نہ ہوتی تو انسان آخرت میں مفلس بن کر آتا۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی، اس کو گناہوں سے دھونے کے لیے آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ام الصائب نام کی ایک صحابیہ بخار میں مبتلا ہیں۔ وہ بھی کیسی بخار معلوم؟ 102 103 بولے تو فوراً جا کے ایڈمٹ کر دیتے۔ وہ صحابہ کرام ماشاءاللہ کیسے
جو صبر کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے ام سائب رضی اللہ عنہا جب بخار میں مبتلا تھیں، اگر کسی کو مرغی کو کاٹ کو ڈالا تو کیسے تڑپ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں وہاں جاتے ہیں، وہ گئے تو فوراً ام سائب رضی اللہ عنہ بخار کو گالی دینے لگتی ہیں، دلندر بخار کئی کو آئے گی ہے، ایسا بولتے ہم لوگ بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے ام سائب یہ بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار آتی ہے تم کو گناہوں سے پاک کرنے اور تمہارے درجات کی بلندی کے لیے۔ جب بھی بخار آتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کرو، سب کرو، مگر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ یہ جو بخار آئی ہے اس کو میں دنیا میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے تو، اور یہ جو بخار آیا ہے اس کے ذریعے میرے گناہوں کو پاک کر دے تو۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ تقریباً مرنے سے 5 دن پہلے کی آپ کی کیفیت ہے، اللہ اکبر، اتنا سخت بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو سعید خدری بولتے یا رسول اللہ آپ کو اتنی بخار ہے؟ تو اللہ کے نبی بولتے دیکھو تم میں سے اگر کسی کو بخار آئے تو وہ ایک آدمی کا ثواب پائے گا، مگر ماشاءاللہ اگر میں جو ہے مصیبت پر صبر کروں گا، بخار پر صبر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے 2 آدمی جیسا صبر کرنے کا ثواب دے گا۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کے جسم کا اتنا گرم تھا جسم، اگر ہم اپنے رومال کو نبی کے جسم پر رکھ کر اٹھا لیتے تو ماشاءاللہ اس کو سینک سکتے تھے، اتنی بخار تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہذا جب بھی مصیبت آتی ہے ہمیں تقدیر کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کہنا چاہیے۔ خواتین بھی ہیں، ایک بات ان سے کہنا چاہیں گے، جب بھی ان کے گھروں میں ان کی بیٹی مر جاتی، بھان مر جاتی، کوئی بھی وقت سے پہلے چلے گئے تو یہ لوگ کیا بولتے معلوم؟ اللہ تیری جگہ مجھے لینا تھا، بولے نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر کے خلاف کوئی بھی بات مصیبت کے وقت نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے اور ساتھ میں صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایک صحابیہ مدینہ کا واقعہ ہے، یہ قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ شاید اس زمانے میں خواتین بھی قبرستانوں کو جایا کرتی تھے، ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کیا بولے؟ صبر کرو۔ وہ عورت اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتی تھی، کیا بولی؟ جاؤ کام دیکھ لے کو آگے، ہمیں صبر کر لیتے ہیں، جاؤ۔ بعد میں اس عورت کو معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ تھے، تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو۔ اور صبر کرنے میں بہترین اگر کوئی نمونہ ہے تو رسول اللہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں؟ خدیجہ کا انتقال ہوا نہیں ہوا؟ 25 سال تک آپ ان کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی کا انتقال ہوا آپ غم میں تھے۔ اللہ کے اپنے حبیب کو تسلی دینے کی یہ کیفیت کیسی ہے دیکھو۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا رسول اللہ بڑے پریشان ہوئے، خدیجہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا۔ معراج میں جا کر اللہ سے بات کر کے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جنت جہنم کا تذکرہ مناظر دیکھ کر ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہلکا ہو گیا۔ اور آپ کی زندگی میں یہ غم بھی آیا، ماریا سے پیدا ہونے والے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ماں باپ رات بھر تکیے بس بیٹھے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ دیکھو ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، شاید وہ 6 یا 7 مہینے کے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں اے ابراہیم تمہارے جانے سے ہم کو بہت جو ہے کیا ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم اپنے زبانوں کو لگام دے کے وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ لہذا معلوم ہوا مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت پڑھنا یہ بڑا اہم ہے۔ اور ایک پوائنٹ ہے، مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے بندے کے پاس توحید ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ رہتا ہے وہ مصیبتوں کو پھول کا ہار سمجھ کر پہن لیتا ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین کو آپ دیکھیں گے ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جیسے ہی مصیبت آتی ہے وہ مکمل طور پر بکھر جاتے ہیں اور اس کے بعد تقدیر کو کوسنے لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب مصیبت آتی ہے اس وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس کا معنی ماشاءاللہ بڑا اچھا بتایا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے۔ کیا مطلب ہے انا للہ کا؟ انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ
کے بندے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا یہ کب کب پڑھنا؟ یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انتقال ہوا تو پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے دنیا میں ہم کئی کفار و مشرکین کے میت کی خبریں بھی سنتے رہتے ہیں، اس وقت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کافر مرا تو بھی انا للہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے انا للہ کب کب پڑھنا؟ کرنٹ چلے گا تو پڑھ سکتے آپ، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی وہ بھی پڑھ سکتے آپ، اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، مصیبت کچھ بھی آئے اس وقت انا للہ پڑھ سکتے۔ مگر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا مصیبت آ گئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے، نہیں پڑھنا چاہیے، انا للہ پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس پارے میں تقریباً تیسرے صفحے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو پہاڑیوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے صفا، دوسرا ہے مروہ۔ یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ چکنے سفید پھسلنے والے پتھر، ایک صفا ہے ایک مروہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اصل میں اس کے درمیان میں جو بھی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، سعی کرتا ہے، یہ وہی مقامات ہے۔ سمجھو آپ صفا سے اگر مروہ تک گئے تو تقریباً 800 میٹر تو ہے، ہی اتنا لمبا ہوا ہے وہ، اور صفا پہاڑی وہاں وہی ہے جس پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سمجھاتے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا اسٹیج تھا صفا، صفا سے مروہ تک جاتے ہیں، اور صفا سے مروہ میں جاتے ہوئے بیچ میں کیا آتا ہے، ایک ہرے لائٹ آتے ہیں، جو لوگ حج کو معلوم ہوتا وہ کیا ہے، اس جگہ حضرت حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھیں، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو ایک نشانی بنا دیا۔ جب بھی وہاں انسان دوڑتا ہے حضرت حاجر کو یاد کرتا ہے، اللہ کی خاطر صبر کرنے والی ماں، اللہ کے خاطر یہ صبر کرنے والا بچہ، دونوں آزمائش میں مصیبت میں ایسے گھرے، صبر کیا تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو ماشاءاللہ نشانی بنا دیا۔ اچھا اور ایک بات کیا کرتے تھے، یہ جو آیتیں ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کفار مکہ کیا کیے تھے، صفا پر ایک مرد آدمی کا بت لا کے کھڑا کر دیے تھے اور مروہ پر ایک لڑکی کا بت لا کر کھڑا کر دیے تھے۔ اصل میں کیا تھا، جاہلیت میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتے تھے، لو کرتے تھے، ان کے قصے کو بتانے کے لیے صفا پہاڑی پر مرد کا بت اور مروہ پہاڑی پر ایک عورت کا بت لا کے رکھ دیے تھے، نعوذ باللہ۔ اب حضرات صحابہ اکرام ایمان لے آئے، ان کو اپنے جاہلیت یاد آئی تو ان کو صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنے میں ذرا کنفیوز ہوا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو نبی آنے سے پہلے وہ دونوں بت وہاں رکھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ اس کے بعد وہ دونوں بتوں کو ہٹا دیا گیا، اب ان دونوں کے درمیان میں سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں مکمل طور پر وہاں سمجھاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا دعوت کا کام نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، سارے لوگوں کی لعنت بھی ہوتی ہے، لہذا اگر ہم لعنت سے بچنا چاہتے ہیں دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کائنات کچھ نشانیاں بتائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جہاز اور یہ کشتی، آپ سمجھتے ہیں نا وہ سمندر میں مچھلی پکڑنے جاتے لوگ، ان تمام کو چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ ایک جہاز میں ہزاروں ٹن کا مال ہوتا ہے، اس میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے اس کو چلاتا ہے۔ یہاں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، پانی کا ذکر کیا، ہوا کا ذکر فرمایا۔ اور ہوا کو جانتے ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں ہوا 25 قسم کی ہے، ہوا 25 قسم کی ہے۔ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ایک ہوا، اور ایک ہوا ہے مغرب سے مشرق کی طرف آتے، دو ہو گئے، ایک شمال سے جنوب کی طرف، شنوب سے جمال کی طرف، اور ایک ہوا ایسی ہے جو آسمان کی طرف ایسے جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہواؤں کو چلانا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور ہماری خواتین بھی کیا کرتی ہیں، اگر کپڑے اگر اوپر کے حصے میں ڈال دیے، اس کو کلپ نہیں لگائے تو کیا ہوتا ہے، کپڑے نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا کرتے، ہوا کو گالی دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، اس لیے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ ہوا تیز چلے تو یہ دعا پڑھنا اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہ۔ اور بادل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے نشانی ہے۔ اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ غیر اللہ سے محبت کرنے کی مثال کیسی دیا دیکھو۔ سمجھو میں ایک چرواہا ہوں، اپنے بکروں کو لے کر کہاں گیا ہوں؟ جنگل میں گیا ہوں، اور ایک چرواہا بھی ہے، وہ بھی اپنے بکروں کو لے کر آیا ہے جنگل میں۔ ہوتا کیا ہے، ایک چرواہا بلایا تو میرے بکریاں بھی چل لیتے، اس کے بکریاں بھی چل لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دے کر فرماتا ہے کافروں کو پکارنے والے کی مثال ایسی ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس صورت میں جو ہے کچھ حرام چیزیں بتائیں۔ مردار حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ اللہ نے اس صورت میں نیکیوں کی ایک بڑی لمبی فہرست گنوائی۔ وہ فہرست ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے کہا اگر تم عقیدہ توحید کو لازم پکڑ لو تمہاری ساری نیکیاں ماشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ آج کل دیکھتے ہیں آپ بدعت و خرافات بھی ہے امت میں، لوگ شرک میں مبتلا ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کا جو عمل قبول ہوگا یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا جیسے اب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یہ پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر وہ ہو تو آپ بیٹھ سکتے۔ اسی طریقے سے عقیدہ توحید ہے آپ کا روزہ صحیح، عقیدہ توحید ہے آپ کے سارے اعمال صالح بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے مکمل طور پر قبول ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی، وہ کیا کہا؟ دیکھو دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے، اسلامی حکومت ہے تو اس کو اس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی جانتے ہیں اسلامی سزائیں، اسلامی حدود، اس کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی حکومت چاہیے، امیر چاہیے۔ تو یہ جو چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا، اگر زنا کرے تو پتھر مارنا، زنا کرے تو کوڑے مارنا، اور جو ہے شراب پیے تو 40 کوڑے مارنا، ان تمام سزاؤں کو ہم دیکھتے ہیں دنیا کیا کہتی ہے؟ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ حقیقت میں معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ آپ خود ہندوستان کی مثال لے لو، دن بدن نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے تمل ناڈو کا ویڈیو دیکھا، اس میں کیا بتا رہا ہے، اگر عورت کو رات میں کال سینٹر میں کام کرے گا اکیلے آتے رہے تو اگر تم نہ کون بھی چھیڑا تو وہاں سے ویڈیو کال کر کے بتاؤ پولیس پہنچتی۔ شریعت نے اس سے پہلے ہمیں بتا دیا کہ عورت کو بغیر ضبط کے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ لہذا یاد رکھو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ایک طرف، اسلامی حدود اور قوانین الگ۔ اگر آپ دیکھیں گے اسلام نے جو سزائیں بتائیں وہ معاشرے کو جرائم سے پاک کر سکتی ہیں۔ آپ دنیا کے کتنی بھی قانون بنا لو، وہ قانون معاشرے کو جرائم سے پاک نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس صورت میں اس بارے میں روزے کے بارے میں اہم باتیں بتائیں۔ روزہ عقل مند پر واجب ہے، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، روزہ چھوڑنا کس کے واسطے ہے؟ شریعت نے جس کو عذر بتایا انہیں روزہ چھوڑنا۔ آج کل ہو رہا کیا ہے، سحری کو اٹھے، معمولی درد سر آیا روزہ چھوڑ دلے، چکر آ رہی روزہ چھوڑ دلے، نہیں مجھے کام کو جانا ہے، مجھے بی پی کی گولی کھانا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے کر کے بندے کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے بھی روزے کے احکام الگ الگ ہیں۔ جب ان کو حیض آتا ہے تو روزہ چھوڑنا چاہیے۔ کبھی خواتین کو ہوتا کیا معلوم ہے، وہ 6:35 کو افطار بولے تو 6:30 کو حیض آنا شروع ہوتا۔ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز ہے۔ حضرت عائشہ کو بھی وہ حیض آئے تو رونے لگی، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہمت افزائی کر، آپ نے حضرت عائشہ کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا، عائشہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کی بیٹی پر یہ چیز لکھی ہے۔ لہذا عورت کو اگر رمضان میں حیض آ جائے تو وہ روزے چھوڑ دے، ذکر و اذکار کرتے رہے، قرآن وغیرہ موبائل سے پڑھتے رہے، حالت حیض میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا بیماری ہوئی تو روزہ چھوڑ دو۔ بیمار کی 2 قسم بتاتے ہیں علماء، ایک وہ بیمار ہے جس کی شفا ہو سکتی ہے، مثلا کیسے، آپ بیمار ہوئے 12 بجے بخار آ گئی، وائرل فیور، تو کیا کرنا، جا کے آپ ماشاءاللہ اس حالت میں بخار کا انجیکشن لے سکتے، لیکن انجیکشن حالت روزہ میں کوسا نہیں لینا، طاقت کا نہیں لینا، ڈرپس نہیں چڑھانا، جیسا کہ علماء نے بتایا۔ اچھا کیا ہر بیمار روزہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑے گا۔ ایسا بیمار روزہ چھوڑے گا جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، مثلا کینسر کا مریض ہے، کیا کرے گا؟ علماء نے بتایا ایسے مریض کو کیا کرنا چاہیے، رمضان ہی میں کفارہ دے کے مکمل طور پر اپنی جو فرضیت ہے ختم کر دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کیا کیا کر سکتے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ وہ گھروں میں پرانے زمانے میں
32 ہل گئے تو بولتے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب آج کل صبح سے واٹس ایپ میں مجھے سوالات کیے جا رہے ہیں، کیا کیا سوالات کیے جا رہے ہیں؟ حالت روزہ میں بلغم نکل سکتے کیا؟ حالت روزہ میں تھوک نکل سکتے کیا؟ دیکھو اتنی ایڈوانس ہو گئی دنیا، ٹیکنالوجی، مگر روزے کہ معمولی مسائل لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ حالت روزہ میں تھوک نکل سکتے، اگر آپ تھوکتے گئے تو کیا ہونا تو حال آپ کا؟ بلغم نکلنے کے بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ بتاتے ہیں، اگر وہ بلغم باہر آ رہا ہے تو تھوک دینا ہے، اگر وہ حلق کے نیچے ہے اور اتر جا رہا ہے تو ماشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالت روزہ میں آنکھ میں بھی ہاتھ ڈال سکتے، اور یہ کان میں بھی درد ہے تو وہاں بھی دوا ڈال سکتے۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ علماء نے بتایا ہے۔ اب بعض عورتیں وہ چوٹی ڈالنا بولے تو حالت روزہ میں چوٹی ڈالنا مکروہ ہے، کچھ نہیں ہے، آپ تیل لگاؤ۔ اگر حالت روزہ میں گرمی کی جیسے پریشانی ہے جا کر نہا کر آ سکتے آپ۔ بل روزے میں ایک بات کا خیال کرنا، ناک میں پانی لیتے نا ذرہ آہستہ لینا تاکہ وہ اندر نہ جائے، جیسا کہ لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں بتاتی ہے۔ اور جو چیزیں انسان کے روزے کو فاسد قرار دیتی ہیں وہ بھی جاننا چاہیے، جان بوجھ کر کھانا، جان بوجھ کے اپنے شرمگاہ سے منی کا نکالنا، جان بوجھ کے اپنی بیوی سے جمع کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو ختم کر دیتی ہیں۔ جہاں اللہ نے رمضان کا ذکر فرمایا تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا، جیسے ہم نے خطبے میں بتایا، حالت رمضان روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرو۔ اور اس کے بعد ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم کو بھیجی ہے، اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے نفسیت کا بڑا لحاظ رکھا۔ دیکھو 50 نمازوں سے 5ویں، اب وہ 30 روزے ہیں، یہ رکھنا فرض ہے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے، آپ ایک دن میں 10 یا 12 رکعت سنت موقع ہے، اور اس میں بھی دیکھو ماشاءاللہ کیسی حکمت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت، اور 2 رکعت کی فضیلت اتنی آپ نے بیان فرمائی، بندہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اب عصر سے پہلے کھا کے سو کے انسان کیا رہتا ہے؟ بہت نیند میں رہتا ہے، اس حالت میں فرض کوئی بھی سنت موقع نہیں ماشاءاللہ۔ مغرب سے پہلے بھی نہیں، مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ماشاءاللہ اس میں مکمل طور پر جو ہے انسان کی نفسیت کا پورا لحاظ رکھا۔ حج کے بارے میں چند باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حج کیا ہے؟ جوانی میں کرنے کی عبادت ہے۔ ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڈھے ہوئے تو حج کرتے ہیں، بلکہ حج میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو کپڑے نکال کے احرام پہننے نہیں ہو رہا۔ اور جب ہم جامعہ اسلام میں پڑھ رہے تھے اس وقت ہم نے حج کیا تو سمجھ میں آیا یہ حج کیا ہے، اصل میں جوانی میں کرنے کی عبادت ہے، بڈھے وقت کرنے کی عبادت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی حج کو جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ بار بار نفلی حج کرنے کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ اب ایسا ہے، اس کے خاندان میں یتیم لڑکیاں ہیں، اس کے خاندان میں غریب عورتیں ہیں، ان کا بھی مال دینا چاہیے، ان کا بھی حق ہے نا۔ آدمی حج کرتا جائے اس کے ساتھ حاجی کا لقب، الحاج کا لقب چلتا جائے تو یہ نہیں ہے۔ دیکھو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ غور سے سنیے، حج کرنے ایک دن نکلے، عبداللہ مبارک بہت بڑے محدث، حج کرنے کے نکلے، راستے میں ایک لڑکی کو انہوں نے کچرے میں بیٹھ کر کچھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، کچرے میں بیٹھ کر ایک بچی کھا رہی ہے۔ کیا معلوم، جن پیسوں سے حج کرنا ہے وہ پورے پیسے لڑکی کو دے کر ماشاءاللہ واپس ہو گئے۔ تو ایسے اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں، اپنے رشتہ داروں میں غریب جو فقراء نادار ہیں ان کا بھی حق ہے۔ نفلی حج کرنے کے لیے بار بار مت جاؤ، اور یہ بھی فتنہ ہے چل کے حج کرنا۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا انداز سے اس کی ویڈیو شارٹ پر بتا رہے ہیں، چھوٹو شہاب یہ کہاں ہے؟ یہ ایک نبی کی ایک صحابیہ کی بہن، وہ چل کو حج کرتے بولی نے، اس وقت کیا بھی نہیں تھا، نہ تو فلائٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صحابی آ کر نبی سے بولے، یا رسول اللہ میری بہن چل کو حج کرتا ہوں بول کے نظر مان لی ہے۔ اللہ کے نبی بولے کفارہ دے کر سواری پہ جاؤ بولو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ چل کر حج کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس میں زیادہ ریاکاری ہے۔ لوگ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، لوگ اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو بہت بڑا کارنامہ سمجھ جا رہے ہیں۔ لہٰذا
شارٹس وغیرہ میں دیکھ کے دین کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور انسان جب حج کو جاتا ہے تو حج کے احکام بھی جاننا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے مسائل اگر کوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر کا حج کا امیر بنایا، اور اللہ نے اس بارے یہ بھی بتایا کسی کافر کا مسلمان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کے معاشرے کا کرنٹ ایشو ہے یہ، مسلمان لڑکیاں غیر مسلمان بھاگ جا رہی ہیں، ایسے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو ہی چیزیں میرے سامنے، ایک تو یہ ہے ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دوسری چیز یہ ہے ہم اپنے جوانوں میں ایمان بٹھائیں۔ اب جب بندے کے اندر صحیح ایمان بیٹھے گا نا، وہ غلط عشق میں پڑے گا نہیں۔ آج کل ہمیں اپنے نوجوانوں میں عقیدہ برابر نہیں کرے، اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ بیٹھنے کی وجہ سے غلط قسم کی محبتیں بیٹھ کر نعوذ باللہ ہمارے بچے بچیاں غیر مسلم بھاگ جا رہے ہیں۔ اور تربیت کے بعد میں ایک بات بتاتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمیں ایمان سکھاتے۔ ترتیب دیکھو، تربیت کی ترتیب دیکھو، سب سے پہلے کیا سکھانا؟ ایمان سکھانا، بعد میں کیا سکھانا؟ قرآن سکھانا۔ ایمان سیکھ کر مضبوط ہونے کے بعد جب ہم نے قرآن سیکھا تو ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ کہاں ہے؟ مسلم کی روایت ہے۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مستدرک حاکم کی روایت میں کہتے ہیں اے لوگو، تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا تم اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو کیا کرو گے؟ سب سے پہلے قرآن سکھاؤ گے، ایمان بعد میں سکھاؤ گے، تربیت کام نہیں کرے گی۔ لہذا تربیت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں میں ایمان باللہ بٹھاؤ، اپنے نوجوانوں میں اللہ کا پاکیزہ ایمان بٹھاؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اندر ماشاءاللہ ایمان بٹھایا، مدینہ آ کر ان کے اندر کوئی اخلاقی خرابی پیدا نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں بتایا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں طلاق اور خلا کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور طلاق اور خلا کے مسائل چونکہ ہمارے مذہبی معاملات ہیں، اس میں دیکھتے ہیں غیر مسلم سپریم کورٹ وغیرہ اس میں دخل دے رہے ہیں۔ اور یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنے نہیں ہو سکا تو انہیں کیا کر سکتا؟ اپنے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے، اور یہ آخری علاج یہ ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سالن میں نمک نہیں، طلاق، اپنے گھر سے جلدی نہیں، طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق نہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ طلاق کے بارے میں کھلواڑ کرنے لگے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو لوگو، میں زندہ ہوں، تم طلاق کے بارے میں کھلواڑ کر رہے ہو۔ اور ایک بات بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت کو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ حدیث دیکھو ابو داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة سالت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ۔ جو کوئی عورت، یہاں خواتین میں غور سے سنیے، جو کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کے اوپر جنت میں داخلہ کیا، جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ آج کل تو کیسا ہو رہا ہے، تھوڑی تھوڑی لڑائی ہو جا رہی ہے، تمہیں طلاق دیا لو، اور طلاق ہونے کے بعد انہیں دوسری شادی کرے گی، وہ بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بات آپ کو بتاتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں طلاق کے بارے میں لوگ کھلواڑ کرنے تو کیا کیا؟ حضرت عمر نے 3 طلاق کو ایک کے بجائے 3 کر دیا تھا۔ یہ حضرت عمر نے اپنے دور اندیشی سے کیا۔ اللہ نے اس بارے میں خلا کے بارے میں بعض باتیں بتائیں۔ خلا کیا ہے؟ عورت کا حق ہے، اگر وہ شوہر کے ساتھ ایسی چیز دیکھتی ہے، دینداری کم ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، اور دوسری لڑکیوں سے تعلق ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے، ایسے موقع پر عورت خلا لے سکتی ہے۔ مگر آج کل کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ لڑکوں میں بھی صبر نہیں، لڑکیوں میں صبر نہیں۔ ماں باپ پال کے بڑا کر کے ماشاءاللہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ شادی کر کے دیتے ہیں، ہوتا کیا ہے 3 دن میں طلاق، اور اس کے بعد خلا۔ اور مسلمانوں میں تو خلا تو طلاق کے واقعات اتنے پیش آ رہے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں یہ پوری ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں 100 میں 40% مسلمانوں میں ہیں۔
اتنی طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، چھوٹی چھوٹی بات کو طلاق، چھوٹی چھوٹی بات کو خلا، اس طریقے سے۔ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں یہ طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں لوگ شارٹس بنا کے لوگوں دماغ خراب کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، انسان اگر اس ذرا ظلم ہو رہا ہے کورٹ کو جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، سورہ نساء میں آپ کے سامنے بتائیں گے، اگر شوہر بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو تو کورٹ کچہری کو نہیں جانا، علماء سے رجوع کرنا، مسجد کو جانا، مدرسے کو جانا، جہاں جا کر اپنے مکمل طور پر جو ہے اختلافات کو جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس ازدواجی زندگی میں صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے صورت میں بھی بتایا کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک۔ یہ حدیث ہے، سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے جو عورت اپنے چھاتیوں کو بڑا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، صرف چھاتیوں کو بڑا کرنے کے لیے دودھ نہیں پلا رہی ہے، فرمایا ایسی عورتیں قیامت کے دن آئیں گی، ان کے چھاتیوں کو سانپ لپٹیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ اور اس میں دیکھیں گے پرانی مائیں دودھ پلاتی تھی، ماشاءاللہ بچوں کے اندر بھی وفاداری آتی، اچھے اخلاق بھی آتے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے وہی کہا نا، تعلیم میں سرکار ہی ڈبے کا دودھ ہے، کیا ہمارے بچے سدھریں گے؟ اس طریقے سے ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دودھ پلا رہی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی مکمل طور پر مجھے دے گا۔ اور اسی طریقے سے اس بارے میں اللہ نے یہ بھی بتایا، اگر کوئی عورت اگر کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اسے 3 مہینے عدت میں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے آپ 40 دن میں عدت میں بیٹھ کے اٹھ جاتے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورت اگر خلا لیتی ہے تو اسے 1 حیض بیٹھنا چاہیے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا کرنا، اسے 4 مہینے 10 دن بیٹھنا۔ اور عدت کہاں کرے گی؟ جس گھر میں شوہر کا انتقال ہو وہیں کرنا بہتر ہے۔ اگر وہاں انتظامات نہیں ہیں، وہاں سے اٹھ کر کہیں بھی جا کے وہ عدت کر سکتی ہے، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کچھ اس صورت کے اہم پیغامات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، جو بھی خیر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں قبول فرمائے، ہمارے تراویح قبول فرمائے، اور جو بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں قبول فرمائے، اور بقیہ رمضان کو امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، چستیت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سستی سے عاجز ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔